من کنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا تم کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے کہ خیر البریہ یعنی مخلوقات میں جو سب سے بہترین مخلوق ہے۔ روایت بیان فرماتی ہے کہ خیر البریہ کے مصداق علی ابن ابی طالب ہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ روایت کہتی ہے، تفسیر میں بیان کیا گیا، خیر البریہ، خیر البریہ سے مراد کون ہے اور شر البریہ سے مراد کون ہے؟ خیر البریہ یعنی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام علی موجود ہیں اور امام کے ساتھ ساتھ ان کے اصحاب بھی موجود ہیں۔ ایک چاہنے والا، امام کا چاہنے والا کہتا ہے، مولا میرا دل چاہ رہا ہے تازہ سیب کھاؤں۔ اتنے میں امام نے کہا کہ جاؤ، وہ جو سوکھا ہوا درخت ہے اس کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اس کو ہلانا اور تمہیں تازہ سیب مل جائیں گے۔ اب یہ چاہنے والا بڑا، اسے اتنا یقین تھا، درخت سوکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی امام علی نے اشارہ کیا، امام کا اشارہ ہونا تھا، خیر البریہ کا اشارہ ہونا تھا، فوراً وہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس پہ پتے آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں اور پھل بھی آ جاتے ہیں اور پھل پک جاتے ہیں۔ اب یہ چاہنے والا آگے جاتا ہے اور جیسے ہی درخت کے پاس پہنچتا ہے، فوراً درخت کی شاخیں نیچی ہو جاتی ہیں، ٹہنیاں نیچی ہوتی ہیں، یہ چاہنے والا درخت کے پھل کو توڑتا ہے اور نوش کرتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے دوسرا چاہنے والا آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد بھی وہ جیسے ہی درخت کے پاس پہنچا، درخت کی شاخیں نیچی ہوئیں اور اس نے جو ہے پھل کو توڑا اور نوش کیا۔ اسی طریقے سے سارے چاہنے والے جاتے گئے اور جانے کے بعد سیراب ہوتے رہے، پھل توڑتے رہے، درخت کی شاخیں نیچی ہوتی رہی، اور امام کے برابر میں ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، ایک گروپ بیٹھا تھا، وہ منافقین کا گروپ تھا۔ وہ امام علی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا علی ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم اس درخت کے تازہ پھل کھائیں۔ تو امام نے فرمایا، جاؤ، تم بھی جاؤ اور جانے کے بعد کھاؤ۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی یہ منافق آگے بڑھا، یہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی درخت کے پاس پہنچا، ابھی تک تو درخت کی شاخیں جھک رہی تھیں، جیسے ہی یہ پہنچا درخت کی شاخیں اٹھنا شروع کر دی۔ اب یہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، لیکن درخت کی شاخیں نیچے نہیں آ رہی ہیں، اوپر اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جب یہ پریشان ہو گیا، جب اس کو دیکھا، جب اس کو ایسا لگا کہ اب یہ درخت کا پھل میں نہیں کھا سکتا، مولا کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا علی جب یہ لوگ جا رہے تھے تو درخت کی شاخیں نیچی ہو رہی تھیں اور ان کو پھل مل رہا تھا، اور ہم جا رہے ہیں اور شاخیں اوپر ہوتی چلی جا رہی ہیں، مولا وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، یہ درخت اس کے لیے ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ درخت، اس درخت کا پھل اس کے لیے ہیں۔ تو یہ منافق کہتا ہے،
مولا محبت یہ بھی کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، مولا فرق کیا ہے؟ ان کے لیے تو درخت نیچے ہو گیا اور ہمارے لیے شاخیں اوپر ہو گئیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ محبت کرتے ہیں اس طرح سے تم محبت نہیں کرتے۔ تو یہ کہنے لگا مولا یہ کیسے محبت کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ مجھے زبان سے بھی محبت کرتے ہیں اور دل سے بھی میرے ہیں، زبان سے بھی میرے ہیں اور دل سے بھی ہمارے ہیں۔ تم صرف زبان سے علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تم دل سے علی کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، لہٰذا یہ پھل تمہارے لیے اوپر ہو گیا اور ان کے لیے نیچے ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا جب ہم ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے شیعہ آئیں گے، اسی طریقے سے قیامت کے دن قیامت میں نعمتیں ہمارے شیعوں کے لیے نیچی ہو جائیں گی اور تمہارے لیے دور ہو جائیں گی، تم محروم ہو جاؤ گے۔ جس طرح آج اس پھل سے محروم ہوئے ہو اسی طریقے سے قیامت میں تم نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ جس طرح سے ہمارے چاہنے والے آج اس پھل کو حاصل کیے ہیں اسی طریقے سے قیامت میں نعمتوں کو حاصل کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، اولین و آخرین کی بھیڑ لگی ہوگی، اسی اثنا میں ندا آئے گی، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جس نے نبی کے اوپر احسان کیا ہے۔ چند لوگ اولین و آخرین یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، ندا آ رہی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جس نے نبی کے اوپر احسان کیا ہے وہ اپنی گردنوں کو بلند کریں۔ کچھ لوگ ہوں گے، چند لوگ ہوں گے جو اپنی گردنوں کو بلند کریں گے اور اس کے بعد ندا دی جائے گی ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں حاضر کیا جائے، انہوں نے نبی کے اوپر احسان کیا ہے۔ اور پورا مجمع دیکھ رہا ہوگا ان کو اتنی عزت اور اتنی فضیلت کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ سوال کریں گے اچھا یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے نبی کے اوپر احسان کیا؟ تم نے نبی پر دنیا میں کون سا احسان کیا؟ تم تو نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھے، اس کے بعد تم نے کون سا نبی کے اوپر احسان کیا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے ہم نے نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے، بس ہم نے دنیا میں ایک یہ کام کیا، نبی کے بعد نبی کے اہل بیت پر کسی کو ترجیح نہیں دی ہے۔ نبی کے بعد اگر ہم نے مولا مانا ہے تو علی ابن ابی طالب کو مانا ہے، امام مانا ہے تو علی ابن ابی طالب کو مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے نبی کے علاوہ اہل بیت کو ہی ترجیح دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو ترجیح نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دیا۔ یہ ولایت علی کا اثر ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ کس کے صدقے میں؟ اس ولایت کے صدقے میں۔ لہٰذا پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ آخری وقت تک ہماری زندگی، ہماری آخری سانس ولایت اہل البیت، ولایت علی کے ساتھ گزرے، چونکہ نعمتیں اگر ملیں گی تو ولایت کے ساتھ، شفاعت ہوگی تو اسی ولایت کے ذریعے سے، رزق دنیاوی اور رزق اخروی اگر حاصل ہوگا تو اس ولایت کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد